الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا، احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بارشوں کی طرح برسائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں روزے ہمارے اوپر فرض کیے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں تراویح کو، رات کے قیام کو ہمارے لیے مسنون قرار دیا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن قبل یعنی شعبان کے اخیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چند باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ان میں سے چند چیزیں میں نے چھوڑ دی تھی کہ اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ ان باتوں کو عرض کرنے کے بعد مبارکہ پڑھی ہیں، اس پر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا ہے، جس میں لیلۃ القدر بھی ہیں، جس کے روزوں کو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے اور جس کے قیام کو تمہارے لیے مسنون کر دیا ہے، اور اس رمضان میں نفل پڑھو گے فرض کے برابر اور فرض پڑھو گے 70 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ دار روزہ افطار کرے اللہ رب العزت اس کو اس کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں اور روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں کرتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اللہ کے محبوب یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، یا پھر لسی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آگے فرمایا کہ یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جنت سے جہنم سے آزادی ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس مبارک مہینے بھی 4 کام وہ کثرت سے کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ 2 وہ ہیں جن کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العزت کی رضا ملے گی، اور 2 وہ ہیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں۔ پہلے 2 کام جن کی وجہ سے تمہیں رب کی رضا ملے گی، پہلا کام ہے کلمہ طیبہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کریں۔ قرآن مقدس کے اندر قرآن نے جن کو اولو الالباب کہا ہے،
اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، رب جو چلتے پھرتے لیٹے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا بھی ہے کہ خودی سر نہا لا الہ الا اللہ، کہ خودی ہیں تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند۔ لوگ کلمے اور نغمے اس وقت گنگناتے ہیں جب بہار ہوتی ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے، لیکن یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو یا خزاں ہر وقت لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اللہ رب العزت کی محبت ملے گی۔ فرمایا استغفار کثرت سے، شہری کے لیے اٹھے استغفار، افطار کے وقت استغفار، دوپہر کو استغفار، من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا او سرا او علانیہ من الذنب الذی اعلم، پیارے اللہ میرے وہ گناہ جن کو میں جانتا ہوں، ومن الذنب الذی لا اعلم، وہ گناہ جن کو میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تو جانتا ہے، وستار العیوب، پیارے اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے، وغفار الذنوب، اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو استغفار کی کثرت کریں۔ یہ استغفار جیسا کہ میں نے بھی پڑھا، یہ یا چھوٹی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اتنی بھی نہ ہو تو استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اس طرح استغفار کی کثرت کریں۔ دو کام اور بتایا محبوب نے جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اللہ رب العزت سے مانگیں کہ پیارے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے ہمیں بچا دیجئے۔ رب ہم دوپہر کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، پیارے اللہ دوپہر کی ہم پیاس برداشت نہیں کر پاتے، اگر آپ نے ہمیں جہنم میں بھیج دیا، پیارے رب ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اللہ رب العزت سے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگیں اور جنت کی طرف اللہ سے مانگے، پیارے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ یہ تو میں نے جو پچھلے ہفتے بات چھوڑی تھی وہ رمضان کی برکات کے متعلق میں نے کی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں، پہلی امتوں پر بھی تھے، مقصد یہ کہ تقوی والے بن جاؤ۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نظام ہی کچھ ایسا بنایا کہ انسان اگر کوشش کرے تو رمضان المبارک کے لمحہ وہ وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تہجد کی توفیق باقی مہینوں میں نہ ہوتی، لیکن رمضان میں اللہ رب العزت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنی ضرورت کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھیں گے، تو اس وقت جب اٹھ گئے ہو میرے بندو 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو، شہری کے لیے تو اٹھنا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ رب العزت شہری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تو شہری کا کھانا بھی رحمتوں کا ذریعہ۔ اور پھر جب اٹھ گئے ہو مومن بندے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیا کر، اللہ رب العزت کے حضور میں جا کے مانگ لیا کر، اور اس کے بعد پھر دن کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کی۔ رمضان المبارک میں ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد گھر میں ہم ہیں اور گھر میں فریج ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ موجود ہے، کھانا گھر میں موجود ہے، حلال کھانا موجود ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو اب بندو جب اللہ کے حکم کے لیے ایک مہینہ چاہیے، تمہیں یہ مقام تقوی مل جانا چاہیے کہ باقی 11 مہینے اللہ کے لیے حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ انسان روزے کی حالت میں ہے، سامنے بیوی موجود ہے،
لیکن بیوی کے پاس جا نہیں سکتا، کیوں؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں جا نہیں سکتا۔ بندے، جب تو اللہ کی محبت کے لیے 1 مہینہ حلال سے بچ جاتا ہے تو تیری یہ تربیت ہو جانی چاہیے کہ 11 مہینے حرام سے بھی بچ جائے۔ اللہ ہم سب کی اس مبارک مہینے کی برکات سے ایسی تربیت بنا دے۔ جب حلال موجود نہیں تھا، وجہ کہ اللہ یہ روزہ رکھا ہے، یہاں تک کہ جب انسان وضو میں منہ میں گرگرا اور کلی جب کرتا ہے، منہ میں پانی لے جاتا ہے، پانی منہ میں موجود ہے، اب کسی کو پتہ نہیں کہ یہ واپس تھوکا ہے یا اندر نکل گیا ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں پورا واپس تھوکتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت میں یہ انسان کرتا ہے تو یہ تنہائی میں گناہوں سے بچ جائے۔ اللہ ہم سب کی ایسی تربیت بنائے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو توڑا نہ جائے۔ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان المبارک کا مبارک جو مہینہ دیا ہے، اس میں خود ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ شہری کے لیے اٹھے، تہجد پڑھ لی، اور دن اللہ رب العزت کی محبت میں ہم نے بہت ساری حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی محبت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی محبت میں پورا دن پیاسا رہتے ہیں۔ تو یہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت ہمیں مل جانی ہی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور دوسری چیز کہ اس مبارک مہینے میں ہم سحری جو کھاتے ہیں، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکات ہے۔ پہلے یہ ایسا ہوتا تھا کہ ہو گیا بس اس کی سونے کے بعد جب سے اٹھا روزہ شروع، لیکن قربان جائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، بیوی کو بلایا، کہنے لگے کہ میں تو کھانا بنا کے سو گئی تھی، مجھے نیند آ گئی تھی، میرا تو روزہ شروع ہو گیا۔ کہا نہیں، کے لیے تو یوں ہی مذاق کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صبح یہ بات پہنچی۔ حضرت عمر بھی پہنچے، ادھر سے جبرائیل آئے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے تھے کہ تم خیانت کرو گے، بھول کرو گے، خطا کرو گے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ تو اللہ رب العزت نے پورا پھر ہمیں حکم دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھول ہوئی، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سحری میں بھی آسانی کر لی کہ رات کو اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک کھاؤ، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اور صبح صادق ہو جائے اور اس کے بعد کھانا پینا بند کرو اور اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھ لو۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی خطا پر بھی اللہ رب العزت امت کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد میں واپس وہی بات کہنے پہ آ رہا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے جو عرض کی تھی، بہت سارے لوگ 8 رکعت تراویح پڑھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی۔ نہیں دوستو، رمضان کی برکات حاصل کرنی چاہیے، پوری 20 پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، امت کو اس پر جمع کیا ہے۔ وہ عمر جس کی بدولت ہمیں سحری عطا ہوئی ہے کہ اتنے بجے تک یعنی صبح صادق تک تم کھا بھی سکتے ہو اور اپنی ضروریات پوری بھی کر سکتے ہو، اسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح 20 رکعت پر پوری امت کو جمع کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا، اللہ کے محبوب سے ثابت ہے 20 رکعت، اور 20 رکعت پر جمع کیا۔ بہت سارے احباب سے فون پر بھی گفتگو کہتے ہیں کہ 8 پڑھنی چاہیے۔ نہیں دوست، 8 نہیں بلکہ پوری 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر کے بارے میں کسی نے کہا بھی ہے کہ آقا عمر
مولا عمر، مرشد عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، کہ ذات نبی پاک پر سو جان سے سیدا عمر، ایمان میں، احسان میں، ایقان میں یکتا عمر، بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا تو ایک نبی ہوتا عمر، کہ باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے عمر، ابر کرم بن کے اٹھا ایران پر برسا عمر، عمر کے نام سے عمر کے نام سے طاغوت لرزبر اندام، عمر کی سطوت سوکن سے سرنگو اسنام، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول۔ تو حضرت عمر نے 20 رکعت پر جمع کیا، 20 رکعت پڑھے۔ تو میں نے 2 باتیں آج عرض کی کہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے تربیت کے لیے کافی ہیں، اور رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، غلط جگہ نگاہ پڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رکھیں۔ اور دوستو، 20 رکعت تراویح پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب اس پر فرماتے ہیں کہ پورے دن میں اگر ہم دیکھیں تو فرائض نماز 17 ہے، وتر کو ملایا جائے تو 20۔ قیامت کے دن جب فرائض کم پڑیں گے تو نوافل کو لایا جائے گا، اور نوافل کو فرائض جوڑا جائے گا تو پورے دن میں 20 رکعت بنتی ہیں، فرائض اور واجبات ملا کر، اور پوری تراویح بھی 20 رکعت۔ 2 گزارشات کرنی تھی کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ، جیسا کہ پہلا جمعہ رمضان کا ہے، رمضان میں عام طور پر ہم اپنے بچوں کے لیے ضروریات زندگی کے جو سامان ہوتے ہیں وہ مہیا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ عید کی تیاری کے لیے کپڑے وغیرہ۔ تو اس سال اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے سمجھائیں کہ ہر سال عید پہ ہم نئے کپڑے لیتے ہیں، ہر سال ہم اپنے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں، اس بار ہم صبر کر کے ان غریبوں پر خرچ کریں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے، ان بیواؤں پر خرچ کریں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں، تو اب آپ کے بچے بھی بخوشی تیار ہو جائیں گے۔ تو غریبوں پر اور یتیموں پر اپنے پیسے لگائیں، اللہ رب العزت اس کی ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز ایک اور جو کہ چل رہی ہے، بہت سارے ساتھیوں نے سوالات بھی پوچھے ہیں سوریا ستارے کے متعلق، اس پر حضرت اقدس محدث کبیر حضرت مولانا سعید صاحب پالن پوری دامت فیوزہم کا ایک بیان بھی آیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ بھائی سوریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے اور ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی، حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، بھول کی ہے۔ حضرت اقدس فرماتے ہیں یہ جو ہے کھجور جو مدینے میں پکتی تھی، تو اس زمانے میں ابھی کھجور کے پھول بھی نہیں آئے، پھل بھی نہیں آئے، اس سے پہلے لوگ اس کی خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے، پھر اس میں بعض بیماری لگ جاتی تھی، پھر آپس میں جھگڑتے تھے، وہ کہتے میں پیسے نہیں دوں گا، وہ کہتے نہیں میرے پیسے پورے دینے پڑیں گے، اور اس طرح یوں جھگڑے ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کہ جب سوریا ستارہ نکلتا ہے تو یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ کھجور کی ختم ہو جاتی ہیں اور عام وبائیں نہیں۔ اور حضرت اقدس آگے فرماتے ہیں کہ سوریا ستارہ روزانہ صبح صادق کے ٹائم نکلتا ہے، لیکن صبح صادق اور سورج نکلنے میں گیپ نہیں ہوتا، چونکہ ابھی گرمی کا موسم، اس وجہ سے یہ وقفہ ہونے کی وجہ سے ابھی نظر آ جاتا ہے، باقی سال میں نظر نہیں آتا، اس وجہ سے، لیکن اس موقع پر نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ
ستارہ اس مہینے میں نکلتا ہے۔ اس کے متعلق مشہور حدیث بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ علم ثریا ستارے پر جائے گا تو وہ وہاں سے بھی لے کر آئیں گے۔ حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق بھی ہے۔ تو میں نے آج کے جمعے کی جو گزارشات پیش کی کہ رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کریں اور تراویح میں اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ پوری 20 رکعت پڑھیں اور قرآن مجید کی کثرت، اور 4 چیزیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ان کی کثرت، اور اس کے علاوہ اپنے پڑوس میں جو غریب ہے خصوصی طور پر ابھی لاک ڈاؤن کے دور میں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے، اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کا مکمل طور پر پالن کیا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔